بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے اس کے 4 ابواب ہیں۔ باب چہارم میں ہدایت کے سرچشمے و مشاہیر اسلام، یعنی اسلام کی جو ہیرو، اسلام کی جو مشہور شخصیات ہیں ان کے بارے میں 4 امام اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ۔ چاروں امام میں امام احمد بن حنبل جو آخری امام ہیں ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ان کے بارے میں ایک تفصیلی نوٹ لکھنا ہے، مضمون لکھنا ہے، ان کی زندگی کے بارے میں، دینی خدمات کے بارے میں۔ جن 4 ہستیوں نے دین متین کی تشریح و توضیح میں بھرپور کردار ادا کیا، ان میں ایک عظیم نام حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، جن کے دامن علم سے بڑے بڑے علماء نے خیرات علم پائی۔ آپ امام فی القرآن، امام فی الحدیث، امام فی الفقہ اور امام فی الزہد کے عالی مقام پر فائز تھے۔ فقہ حنبلی کے مؤسس، تاسیس کرنے والے، بنیاد رکھنے والے، مؤسس ہونے کا اعزاز بھی آپ ہی کے سر پر ہے۔ آپ ربیع الاول کے مہینے 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ مکمل نام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال ہے۔ آپ خالص عربی تھے کیونکہ آپ اپنے باپ اور ماں دونوں کی طرف سے شیبانی ہیں، اور شیبان بھی عدنان جو قبیلہ ہے کا نام ہے، جو نزار بن معد ابن عدنان کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے جا ملتا ہے۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے حدیث کی سماعت شروع کی۔ امام ابو ایوب کے حلقہ درس میں بیٹھے۔ 180 ہجری میں سب سے پہلا حج کیا، پھر حجاز آمد و رفت رہی اور علماء حجاز سے علم سیکھتے رہے۔ 196 ہجری میں یمن جا کر عبدالرزاق صنعانی سے حدیث سنی۔ یہاں یحییٰ بن معین اور اسحاق بن راہوے بھی ان کے شریک درس میں شریک رہے۔ وہ بصرہ اور کوفہ بھی گئے، علم کے اسفار میں تنگ دستی بھی دیکھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی زندگی علم حدیث کے لیے وقف کر دی۔ بیشتر شاگردوں کو علم حدیث سے مستفید کیا۔ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کئی اسفار کیے، بہت سے سفر کیے۔ حدیث کے معاملے میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ حدیث ہونے کے باوجود ہمیشہ دیکھ کر حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ المسند جیسی شاہکار حدیث کی کتاب تصنیف کی۔ آپ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کی عظمت کے قائل نہیں تھے، لہذا آپ نے بڑے سے بڑے ظالم و جابر کے مظالم تو برداشت کر لیے مگر جھکے نہیں۔ آپ میں خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کسی دوسرے کا مال قلیل یا کثیر کسی صورت میں بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ بڑے درجے اور اعلیٰ خوبی والے امام ہو کر رہے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ بڑے درجے اور اعلیٰ خوبیوں والے امام ہو کر رہے ہیں۔ آپ نہایت ذہین، باوقار، مہربان اور متقی، حدیث و فقہ کے ماہر، صابر، بہادر، سخی، حلیم اور متقی تھے۔ آپ کی طبیعت اور انداز تدریس طلبہ کو مسحور کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ یمن میں آپ کے کپڑے چوری ہو گئے تو آپ نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ جب یہ بات ایک طالب علم کو معلوم ہوئی تو امام صاحب کے پاس کچھ رقم لے کر آیا، لیکن آپ نے رقم لینے سے انکار کر دیا تو طالب علم نے آپ کو کچھ عرصے کے لیے ادھار دینے کی پیشکش کی، لیکن آپ نے قبول نہیں کی، ادھار لینے سے بھی انکار کر دیا۔ آخر میں فیصلہ ہوا کہ آپ کے لیے نوٹس جو ہوتے ہیں سب بنائے جاتے ہیں، سبق کی جو کاپیاں بہترین خطاطی میں لکھتا ہوں، یعنی کہ میں بہت اچھے انداز میں لکھوں گا نوٹس وغیرہ، اور کچھ مزدوری لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس سے کپڑے خریدے۔ آپ نے محنت مزدوری کی، فصلیں بھی کاٹیں، لیکن آپ نے خلفاء اور امیروں کی نذرانے اور تحفے قبول نہیں کیے۔ آپ رحمہ اللہ نے 77 سال کی عمر میں
جمعے کے دن اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے 12 ربیع اول 241 ہجری میں سفر آخرت اختیار فرمایا۔ آپ کے جنازے میں ایک ہجوم عظیم نے شرکت کی، جس کی تعداد کم و بیش 8 لاکھ بیان کی جاتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دین کی کیا خدمات کی؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی زندگی علم حدیث کے لیے وقف کر دی تھی۔ بیشتر شاگردوں کو علم حدیث سے مستفید کیا۔ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کہیں اسفار کیے۔ اس کے باوجود حافظ حدیث سے حدیث کو دیکھ کر بیان کیا کرتے تھے اور المسند جیسی شاہکار کتاب تصنیف کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حصول علم کے لیے کون کون سے علاقوں کے سفر کیے؟ 16 برس کی عمر میں حدیث سننا شروع کی، ابو ایوب کے حلقہ درس میں بیٹھے، 180 ہجری میں حج کیا، اور اس کے بعد حجاز آمد و رفت رہی اور ان سے جو ہے کافی علم حاصل کیا۔ پھر یمن گئے اور اس کے بعد بصرہ اور کوفہ وغیرہ کے بھی اسفار کیے اور بہت زیادہ تنگ دستی بھی دیکھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اخلاق و اوصاف بہت زیادہ اعلیٰ خوبیوں کے درجے کے والے امام ہو کر رہے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ بڑے درجے اور اعلیٰ خوبی والے امام ہو کر رہے ہیں۔ آپ نہایت ذہین، باوقار، مہربان اور متقی بتایا گیا۔ یمن والا واقعہ کہ یمن میں جو کپڑے چوری ہو گئے تھے، یہ قصہ بھی بیان کیا گیا۔ امیروں کا اور خلفاء وغیرہ کا جو ہے نذرانہ قبول نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو احادیث یاد تھی تقریباً 10 لاکھ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تصنیف ہیں المسند۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت ہی آسان تھا اور اس میں کچھ MCQs یاد کرنے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں جو اخلاق و اوصاف بیان کی گئے ہیں، کہاں کہاں سفر کیے، اساتذہ کے نام کیا کیا تھے، دین کی کیا خدمت کی، یہ تمام باتیں، ان کا نام کیا ہے اور والد کا نام، والدہ وغیرہ، حسب نسب وغیرہ، یہ تمام چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں۔ 2-3 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد ایک دفعہ زبانی لکھیں گے تو بہت سی چیزیں ذہن میں آ جائیں گی۔ ان سب کے بارے میں جو ہے ہمیں معلومات بھی ہونی چاہیے، بے حیثیت مسلمان ہم تمام کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔